والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بعد ذکر و صلاة دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عظیم سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول شریف اور پھر اس کا یہ آج اہم دن 11 ربیع الاول شریف کا دن ہے، اور یہ آنے والی رات جو ہے بڑی عظیم رات ہے۔ عزیزان من، محبوب کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کرنا یہ ایک فطرتی عمل ہے، اور ہمارا جو دین ہے یہ دین فطرت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نیا بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا دین جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ کیا ہے؟ کبھی کبھی نا سبق ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی، ہر روز تقریر ہی نہیں ہوتی، کبھی سبق بھی یاد کرائی ہے۔ تے اج دا جڑا خاص طور تے خطاب ہے یہ سبق یاد کرانا ہے۔ سبحان اللہ، سبق یاد رکھنا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین دین فطرت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کو کوئی خوشی ملے اور اس کا اظہار جو ہے وہ چہرے پہ نہ ہو۔ یہ فطرتی عمل ہے۔ انسان کے دل میں خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے دل میں۔ اب جب دل میں خوشی ہوتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، تو اس کا اظہار چہرے پہ ہوتا ہے۔ چہرہ جو ہے انسان کا یہ عکاسی کرتا ہے خوشی کی بھی اور غم کی بھی۔ خوشی کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کے لبوں سے ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں خوشی ہوتی ہے تو اس کا اظہار چہرے پہ ہوتا ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے۔ انسان کے چہرے پہ خوشی کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے محسوس ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی خوشی پہنچی ہے۔ اگر غم پہنچے تو وہ بھی چہرے سے پتہ چلتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس کے دل میں غم ہے، اس کے دل میں غم ہے۔ عزیزان من، اسلام دین فطرت ہے، اور غور کریں ذرا کہ اللہ رب العزت جب بندے کو خوشی عطا کرتا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ خوش ہوتا ہے، ہوتا ہے خوش بھی ہوتا ہے
جیسے مجھے خوشی ملی میرے عزیز و اقربا، میرا کنبہ، میری برادری وہ بھی میری خوشی میں شامل ہو۔ اور اب یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ نے بچہ دیا اور اس موقع پہ ہمارے ہاں لفظ ہوتے ہیں کچھ ہمارے اپنے وضع کیے ہوئے، کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں بچہ ہو تو کہتے ہیں اللہ نے نعمت دی ہے، اور اگر بیٹی ہو تو کہتے ہیں رحمت ہوئی ہے۔ یہ خود ساختہ وضع کیے ہوئے الفاظ ہیں، ورنہ یہ معنی میں ان کی کوئی فرق نہیں۔ کیا بچہ رحمت نہیں ہوتا؟ بولے بچی نعمت نہیں ہوتی؟ یہ بچہ بھی نعمت ہے، بچی بھی نعمت ہے۔ جب رب نے نعمت دی اور جس کے ہاں بچہ آیا وہ خوش ہوا۔ اب میرے محبوب کا دین کیسا ہے؟ غور کریں، محبوب کریم علیہ السلام جو میلاد والے آقا ہیں، انہوں نے اس خوشی کے موقع پہ اپنی شریعت میں بچے کا عقیقہ سنت بنا دیا۔ بچے کا عقیقہ سنت بنایا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرو، یہ سنت ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کیا جاتا ہے۔ عقیقے میں کیا ہوتا ہے کہ عقیقہ کرنا ہے بچے کا تو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں اور تیاریاں کی جاتی ہیں، ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں، قلیم بچھا دی جاتی ہیں، کرسیاں لگا دی جاتی ہیں اور لباس نئے بنائے جاتے ہیں۔ جو آنے والے مہمان ہیں وہ بھی نئے کپڑے بناتے ہیں، یہ عقیقے پہ جانا ہے، اور عورتیں بھی نیا لباس پہنتی ہیں، جولری پہنتی ہیں، تیاری کرتی ہیں کہ عقیقے پہ جا رہے ہیں۔ یہ سارا انتظام و انصرام ہوتا ہے، اور جس کے گھر بچہ آیا ہے بچے کے بھی نئے کپڑے بن رہے ہیں۔ اسی دن جو پورے ہوئے بیٹھے تھے وہ جو نالا مہینہ نہیں، یہ تو خوش ہونے والا مہینہ ہے۔ ہر ٹائم کچھ یہ نہیں بننا چاہیے، محبت نہ بھی بولے تو۔ اب وہ بچے کا بھی نیا لباس بنتا ہے، بچے کی ماں کا بھی بنتا ہے، باپ کا بھی، گھر کے سارے افراد کا نیا لباس بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹوں کی چادریں بھی نہیں بچھ رہی ہیں۔ گھر میں اگر کہیں پہ پینٹ خراب ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ درست کروایا جاتا ہے، کیونکہ عقیقہ ہے، ساری برادری نے آنا ہے، سب لوگوں نے آنا ہے۔ عقیقے کے لیے اتنے انتظام ہو، اور جب اللہ کا محبوب مل جائے تو پھر بدعت کیوں یاد آئے؟ پھر بدعت کیسے ہے؟ عزیزان من، اب بچے کا عقیقہ ہے۔ اب عقیقے میں تو یہ شریعت مطہرہ میں ہے کہ بکرے ذبح کیے جائیں۔ اب یہ جو تم نے پلاؤ نکال لیا، ساتھ میں سے مرغ پلاؤ، ساتھ زردے کی دیگیں بن رہی ہیں، یہ کیا شریعت میں ہے کہ یہ زردے پکاؤ، یہ مرغ پلاؤ پکاؤ؟ گرمی کا موسم ہے تو بوتلیں چل رہی ہیں، پیپسیاں ہیں اور طرح طرح کی بوتلیں ہیں۔ اگر سردی کا موقع ہے تو گرین ٹی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ کیا یہ تصور ہے شریعت مطالعہ میں؟ یہ بوتلیں کہاں سے آ گئی؟ یہ گرین ٹی اور چائے کہاں سے آ گئی؟ عقیقے کا یہ حصہ ہے؟ اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے۔ ہم نے کہا یہ بدعت کہاں سے آئی؟ جواب ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ اگر جس شریعت میں حکم تو نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے منع بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم بچے کے عقیقے کے لیے اتنے کام کرے اور پھر تجھے یہ یاد آئے منع نہیں ہے، اور جب دن آئے باپو کے میلاد پھر بدعت تجھے کہاں سے یاد آئے؟ غور کرنے کا مقام ہے، ذرا توجہ کیجیے۔ قرآن و سنت سے آیا میلاد ثابت ہے؟ میلاد کا شرعی حکم کیا ہے؟ توجہ کریں ذرا۔ اب بچہ جو ہے وہ چراغ کی طرح ہوتا ہے، کبھی بجھتا ہے
کبھی جلتا ہے، بچہ چھوٹا ہو، کم سن ہو، نیا بچہ پیدا ہوا ہے، پنکھا تیز چلا دیں وہ بجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں چلا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اسے ہوا سے دور رکھا جائے، کپڑے میں لپیٹا جائے اور پھر اسی کی پرورش کی جاتی۔ پھر وہ دن آتا ہے کہ جب ماں باپ کی آنکھیں ترستی ہیں اسے دلہا بننے کے لیے، جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمارا بچہ دلہا بن جائے۔ عزیزان من، اب بچہ پیدا ہوا اور وہ پرورش ہوئی، اس کی دولہا بن گیا۔ اب دولہا بنا تو گھر والوں کو خوشی میسر آئی۔ اب خوشی کے موقع پہ سب کو بلایا جاتا ہے، پوری برادری آتی ہے، کھمبا آتا ہے، تو ادھر بھی محبوب علیہ السلام کی شریعت نے محروم نہیں رکھا۔ بیٹا پیدا ہوا، محبوب نے عقیقہ سنت بنا دیا۔ اب جب شادی ہوئی تو ولیمہ سنت بنا دیا، ولیمہ سنت بنا دیا۔ عزیزان من، یہ عقیقہ بھی سنت شریعت مطہرہ میں فطرتی عمل ہے، خوشی کا موقع ہے، شریعت نے کہا عقیقہ کرو، بچے کی شادی ہے، شریعت مطہرہ نے حکم دے دیا ولیمہ ہے اور ولیمہ سنت ہے، لہذا ولیمہ کرو۔ اب بچے کی پیدائش پہ، شادی پہ عقیقہ اور ولیمہ کیا جائے، اور جب محبوب کے میلاد کا موقع آئے تو پھر بدعت یاد آئے۔ یہ ایمان کی علامت تو نہیں ہے، فطرتی عمل تو یہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے میرے ساتھ میں آ۔ اور یہ عمل ہے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کا، محبت والوں کا، عشاق کا، کہ محبوب کے میلاد کا مہینہ آتا ہے، یہ دن آتا ہے، گلیاں سج جاتی، بازار بھی سج جاتے ہیں، عاشقوں کے بازار بھی سج گئے، گلیاں بھی سج گئی، گھر بھی سج گئے، مسجدیں بھی سج گئی، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، یہ سارا انتظام و انسجام کر کے عاشقان مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں آقا ہم آپ سے کیا بات جو ہے وہ پورا کریں گے۔ آپ کا میلاد ہر سال ہوگا، بچے کی برتھ ڈے بلائی جا سکتی ہے، آقا کا میلاد نہیں بلایا جا سکتا۔ سبحان اللہ بڑی سبحان اللہ۔ یہ گل سمجھ آ رہی ہے تو بولو بھی صحیح سبحان اللہ۔ عزیزان من، یہ آقا کا میلاد ہے، آقا کا میلاد منانے والوں اس موقع پہ کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام کے جلوے کی ضرورت ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی ایک چنگیاری روشن ہے، چھوٹی سی چنگیاری۔ وہ کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر آگے آتے ہیں۔ آپ میلاد کی طرف ذرا توجہ کیجیے، وقت کے دامن میں بڑی گنجائش کم ہے، لیکن میں نے کہا کم باتیں یاد کر لو، یہ تمہارے ایمان کے محافظ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ نے جو حکم فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کو، تو فرمایا کل میرے محبوب آپ فرما دیجیے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے کلام اب شروع کرنا تھا اللہ کا، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے شروع نہیں کیا، محبوب نے کلام شروع کیا کل سے۔ اور جو محبوب ایک کل کو نہیں رہنے دیتا وہ 10 سپاروں کو کیسے رہنے دیتا۔ اور یاد رکھو یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کرے تو بولو
اسی بولن والے نبی دے غلام اور اسی او اہل بیت نو منن والے ہاں جنہاں نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی چپ نہیں کیتا اللہ دا قرآن اوتھے بھی چلایا محبت کو گھٹ بات ہے دل نکالیا کہ بولو اتنی خوشی کا موقع تے تانوں خوشی کوئی سبحان اللہ جنوں محبوب دے آن دی جنی خوشی ہونی محبت نہ کرے سبحان اللہ دھوم پہنی چاہیے میرے امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں سبحان اللہ اور تسی پوچھتے پہ جے ہر سال میلاد کر دے ہو اسی کیا نعمت جڑی ہمیشہ دی ہوئے ان دی خوشی بھی ہمیشہ ہوتی ہے تے معبود دے او نعمت نے کائنات دی ہر نعمت تو ود کے حضور نے سبحان اللہ تے حضور دے آن دی خوشی ہر نعمت تو ود کے اس واسطے ساڈے دم وچ جدوں تک دم ہے اسی اپنے نبی دا ذکر کرتے ہیں عزیزان من اب یہ کلام کس کا ہے توجہ ہے سمجھ آ رہی کوئی اے کلام کہتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ اللہ تعالی نے بھی شرمان دے یاد بولو کتنا کلام ہے کلام اللہ کا ہے اور یہ مخلوق کس کی اللہ تو اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتا اے وسیلے کے ثبوت مانگنے والوں اور یہ سادہ لوگ محبوب کے غلام یہ بھی سن لے دل کی تختی پہ لکھ لے قرآن میں جہاں بھی لفظ کل آیا ہے ادھر وسیلہ رب نے اپنے محبوب کو بنایا فرمایا محبوب کلام میرے مخلوق بھی میری ہے یہ میرا کلام تو پہنچانا ہے نہ تک دسو وسیلہ ہوئے کہ نہ ہوئے تے بنایا کہ نہیں اسی بنایا کنے بنایا عزیزان من ذرا غور کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک کا وقت قریب آیا نا تو حضور علیہ السلام کی والدہ کیا کہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سرکار اس حال میں تشریف لائے فرمایا مکحولا سرکار کو سرما لگا سبحان اللہ مدحورا تیل بھی لگا ہوا ہے بچہ پیدا ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ولادت لگی ہوتی آنکھوں میں جالے لگے ہوتے ہیں محبوب آئے اسے بھی کیا ہوا ہے سبحان اللہ سرما بھی لگا ہوا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبوب آئے بڑے حسین تھے لیکن یہ کمی تھی فلاں نے پوری کی سرما فلاں نے لگایا تیل فلاں نے لگایا ایکر فلاں نے ملا اللہ کو یہ گوارا نہیں اور میرا محبوب آ رہے ہیں سبحان اللہ اسے بھی کیا ہوا ہے سرما بھی لگا ہوا ہے تیل بھی لگا ہوا ہے کنگھی بھی کی ہوئی ہے ادھر بھی ملا ہوا ہے اور کیا انداز ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھا یہ حضور کی بات نہ بتاؤ رہی سر سجدے میں ہے ساجداً للہ رافعاً یدیہ الی السماء آقا علیہ السلام سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی امت کے لیے دعا امتی کیسا ہے امتی ابھی جھگڑے میں پڑا ہوا ہے ملاد کرنا چاہیے یا نہیں اور بدبختہ تینوں پتہ نہیں رب نے سبوں محبوب دیتے جنہیں پیدا ہوتے ہی سر سجدے کے رکھ کے دسے آئے کہ منو اپنے رب دی بھی پہچانے کاملے سجدہ کرن دی ہائے طویل میں اور یہ بھی پتہ ہے کہ ساجد واسطے جسم دے پاک ہونا بھی ضروری ہے لباس دا پاک ہونا بھی ضروری ہے جگہ دا پاک ہونا بھی ضروری ہے سرکار نے سجدہ کر کے دسیا میری امت میرا جسم بھی پاک سبحان اللہ میرا لباس بھی پاک یہ جگہ بھی پاک صرف یہ جگہ ہی نہیں بلکہ
سرکار کے قدم لگے روئے زمین تے اللہ نے ساری روئے زمین کو پاک فرمایا. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مخصوص اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرتے تو عبادت ہوتی، لیکن محبوب کی امت پہ اللہ نے آسانی کی. فرمایا محبوب تیری امت پہ یہ آسانی ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے مسجد قریب ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو کسی سے پوچھ لیں قبلہ کس طرف ہے، ادھر ہی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں. اور اگر بتانے والا کوئی نہیں، شریعت پھر بھی رہنمائی کر رہی ہے. فرمایا تحری کرو، غور و فکر کرو، دل کے اندر سوچو بچار کرو، جس جانب کو تمہارا دل گواہی دے کہ قبلہ اس جانب ہے ادھر ہی منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نماز. عزیزان من، اور پھر پانی ہے تو وضو کر لو، پانی نہیں ہے وضو تو پھر تیمم کر لو. یہ تحفہ بھی اللہ نے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. عزیزان من، آقا علیہ السلام نے پیدا ہو کے سجدہ فرما کے بتا دیا کہ مجھے سجدہ کی حیث کا بھی علم ہے اور مجھے اللہ کا عرفان کامل بھی ہے اور اپنی امت کا فکر کامل بھی ہے. اس لیے پیدا ہوتے ہی دعا فرما لیں. اور ہمیں کیا اس سبق کیا مل رہا ہے سرکار کے میلاد سے کہ اے میری امت، میرا سچا میلادی وہ ہے جو کہ میلاد بھی میرا منائے اور 5 گائب اللہ کے حضور سر کو بھی رکھائے. یہ نہیں ہے کہ صرف میلاد منائیں، نماز کا وقت آئے تو کوئی بندہ نظر نہ آئے. میلاد بھی مناؤ اور 5 وقت اللہ کے حضور سر کو جھکا کے یہ ثابت کر دو کہ ہم ہیں حضور کے سچے غلام جو میلاد بھی مناتے ہیں، نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی. عزیزان من، آقا علیہ السلام کی جب ولادت پاک ہوئی تو بڑے ہی عجائب و غرائب نظر آئے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محبوب کریم علیہ السلام کی والدہ کے اس حجرے میں تھی جہاں محبوب کی ولادت ہوئی. اب وہاں پہ تھی تو کہتی ہیں کہ میں باہر گئی اور دوڑ کے دوبارہ اس حجرے میں آ گئی تو پاس اور بھی عورتیں تھیں، انہوں نے پوچھا کہ تم باہر گئی تھی باغ کے کیوں آ گئی؟ تو وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے نیچے اتر آئے، میں ڈر گئی کہ وہ میرے اوپر نہ گر آئے. محبوب کی ولادت میں چراغاں رب نے خود کیا. عزیزان من، رب جانتا تھا ایک وقت آئے گا میرے محبوب کی ولادت میں لوگ چراغاں کریں گے اور کچھ اعتراض کرنے والے بھی ہوں گے. اللہ نے چراغاں کا انتظام بھی خود فرمایا. اب دیکھا جائے، غور کیا جائے، سائنس کی روح سے یہ ایک ستارہ کتنا بڑا ہے کہ ساری روئے زمین کو کور کر لیتا ہے. ایک ستارہ اتنا بڑا ہے، لیکن وہ ستارے وہ کیسے اتر آئے محبوب کریم علیہ السلام کے گھر میں، ان کے شہر میں کیسے اتر آئے؟ اتنے بڑے ستارے بتایا جا رہا ہے دنیا والوں یہ محبوب کی بارگاہ ہے. ادھر کوئی کتنا بھی بڑا ہو لیکن محبوب کی دلیل پہ جب آئے گا رب کو عاجزی پسند ہے، وہ چھوٹا ہو گیا ہے. اور اس کی دلیل اور سنیں حدیث سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام آج میں خدمت ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک دن جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل تیری اصل حالت کیا ہے؟ تو جو ہے وہ بشری شکل میں آتا ہے، تیری اصل حالت کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام اصلی حالت ظاہر کرتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل کے 600 پر ہیں. کتنے؟ 600. ایک پر کتنا ہے؟ یہ پوری روئے زمین کے برابر ایک پر.
جبریل کے 600 بار اتنا بڑا بھی ہو محبوب کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو وہ بھی سمجھ کے آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا جا رہا ہے. اسی بات سے میرے امام نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خرید کا بلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن عشق کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. عزیزان من آخر میں ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. جن کے گھر بچہ پیدا ہو وہ خوشی مناتے ہیں، اور کوئی ان کے ہمسائے سے آپ کے پوچھے کہ جی آپ خوشی کیوں نہیں منا رہے، آپ کے ہمسائے خوشی منا رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے پکے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ایک جشن کا سما ہے، وہ جشن منا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں منا رہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ان کے گھر تو بچہ آیا ہے، وہ بچہ ان کا تو کچھ لگتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم کیسے خوشی منائیں؟ عزیزان من، یہ عاشقان مصطفیٰ، یہ حضور کی آمد کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ جگہ جگہ پہ کر کے، جلوس نکال کے، گھروں کو سجا کے، مسجدوں کو سجا کے، چراغاں کر کے، لائٹنگ کر کے، جشن منا کے، خوشی منا کے، عیدوں کی عید منا کے یہ بتا دیتے ہیں ہم ہی وہ ہیں جن کے نبی اس دنیا میں آئے. عزیزان من، اس واسطے اس موقع پہ ہر خوشی سے بڑھ کے خوشی کرنی چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے.